السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے اور بہت ہی عام ٹاپک ہے، جس میں ہم بات کریں گے ننھے بچوں کے لیے استعمال ہونے والی بطور خاص ہومیوپیتھک دواؤں کے بارے میں۔ بچوں میں بہت سے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے والدین بہت پریشان رہتے ہیں، مگر ان کا علاج موجود ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ہے وہ سوکڑا ہو گیا ہے، جیسے کہ جھریوں والا چہرہ ہوتا ہے بعض بچوں کا، گردن ان کی کمزور ہوتی ہے، سر کا بوجھ بچے نہیں سنبھال سکتے، کمر پتلی محسوس ہوتی ہے، کمزور اور پر درد رہتی ہے۔ بچوں میں سوکھا پن جب ٹانگیں اور پاؤں نارمل نہ ہوں۔ بچوں کی نکسیر میں ایبراٹینم دی جاتی ہے، یہ بہت اچھی میڈیسن ہے، جب بچوں کو دی جاتی ہے ان کا سوکڑا بھی دور ہو جاتا ہے، تو یہ بچوں کو یوز کروائیں، اس سے بچوں پہ بہت اچھا ایفیکٹ آئے گا۔ پیاس اور بے چینی ہوتی ہے، بعض بچوں کو بخار ہو جاتا ہے اور کان کا درد رہتا ہے، تو ان بچوں کو ایکونائٹ دی جاتی ہے۔ ایکونائٹ سے ان کے یہ مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بچے کے مسائل کو، بچے کے جو سمٹمز ہیں اس کو سمجھنا ماں باپ کا کام ہے اور اس کا علاج کرنا ہومیوپیتھی کا کام ہے۔ آپ اپنے بچوں کی جو یہ علامات آپ کو میں بتاتی ہوں اس کو دیکھا کریں اور سمجھا کریں کہ بچہ کس بیماری کا شکار ہو رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ بچوں کی جو ہے وہ پریشانیاں وہ والدین اس پہ پوری نظر رکھیں اور اس کو سمجھیں کہ ہمارے بچے کو کیا کیا مسئلے ہو رہے ہیں، تاکہ اس کا صحیح طریقے سے علاج کروایا جا سکے۔ بچے کے جب دانت نکلتے ہیں ان دنوں میں بچے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بچہ چیختا ہے، بے چین ہوتا ہے، دودھ اس کو ہضم نہیں ہوتا، پیٹ شدید درد کرتا ہے، غیر ہضم شدہ پخانے بچہ کرتا ہے، بچہ اس قدر نڈھال ہوتا ہے کہ سو ہی جاتا ہے اور سرد پسینہ اس کو آتا ہے لیسدار قسم کا۔ اس کے لیے تھوزا دی جاتی ہے، جس سے بچے کے یہ تمام مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نزلہ زکام کی کیفیات اکثر بچوں میں دیکھی جاتی ہیں کہ بچوں کی ناک ہی بہتی رہتی ہے، ان کو فلو ہوتا رہتا ہے، چھینکیں ان کو آتی ہیں، ناک سے پانی جیسا پتلا مواد بہنے لگتا ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، آنسو گرتے ہیں، ٹھنڈی ہوا میں ان کو کھانسی آنے لگتی ہے، تو ایسے بچوں کو ایلیم سیپا دی جاتی ہے۔ اب بعض بچوں کے ناک میں جو ہے وہ جم جاتی ہے مٹی، ان بچوں کو اکثر ہی پیٹ میں کیڑے اور قبض کی شکایت ہوتی ہے، تو اس میں گوشت آلو سے بے رغبتی، بچے کھاتے نہیں ہیں، ایسے بچے گوشت اور آلو جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے صرف چند لقمے کھاتے ہیں، بچوں کی قبض ہو جاتی ہے، بچے مٹی، کوئلہ، چاک وغیرہ کھانے کی رغبت کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کو ہومیوپیتھی میں ایلومینا دی جاتی ہے، جس سے بچے کی صحت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور ان کے یہ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ بچوں کی بعض دفعہ زبان پر سفید رنگ کی تہ جم جاتی ہے، منہ کے کونے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک ان کی بالکل نہیں ہوتی، ترش چیزیں کھانے کی ان کو رغبت ہوتی ہے، یعنی کھٹی چیزیں بچے کھاتے ہیں، بچہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اسے پکڑے یا اس سے کوئی باتیں کرے، تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے۔ اینٹی کروڈ اس میں دی جاتی ہے میڈیسن۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ بچے کے سینے میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، جسمانی کمزوری ہوتی ہے اور بچے کو پسینہ زیادہ آتا ہے، تو ایسے مسئلے میں بچے کو اینٹی ٹاٹ دی جاتی ہے۔ اب بعض بچوں کو جو ہے وہ نہ بجھنے والی پیاس لگتی ہے، بچے گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہیں اور بار بار پانی مانگتے ہیں، اور اخراج جو ہے ان کا بدبودار ہوتا ہے، جسم میں قوت مدافعت جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے دوا دی جاتی ہے۔ خوف، پریشانی اور بالوں میں کنگھی کرنا اگر بچوں کو سے برداشت نہ ہو ان کو آرسینک ایلبم دی جاتی ہے۔ اب بعض بچوں کو جو ہے وہ میعادی بخار ہوتا ہے، نقاہت ہوتی ہے، کمزوری یعنی کہ ہو جاتی ہے، اخراج بدبودار ہوتا ہے، انفلوئنزا جو ہے بعض دفعہ ہو جاتا ہے، مدہوشی ہوتی ہے، باتیں کرتے کرتے سو جائے، ایسے بچوں کو ہیپٹیشیا دی جاتی ہے۔ بعض بچوں کے قد نہیں بڑھتے، ان کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، ٹونسلز ہوتے ہیں، منہ کے چھالے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہی پیٹ میں ان کے درد شروع ہو جاتا ہے اور نیند میں باتیں کرتا ہے بعض بچے اور بار بار جاگتے ہیں، تو ان کے لیے
ब्रीटा कार्प दी जाती है। ये भी एक बीमारी है और कैफियत है जिसको हम बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, ये नॉर्मल बातें नहीं होती। इज्तिमाई खून बाज़ दफ़ा बच्चों को शदीद हैजानी कैफियत हो जाती है, चेहरा उनका तमतमाया हुआ होता है, बच्चे बड़बड़ाहट का शिकार हो जाते हैं, प्यास का फुकदान होता है, बच्चे टिकटिकी लगाकर देखते रहते हैं, भैंगापन भी उनको होने लगता है, हकलाहट होती है, पेट फूला हुआ होता है, बच्चा दांत पीसने लगता है, हाथ पाँव सर्द होते हैं और सर के पीछे की तरफ दर्द होता है उनके। ठीक है, सर दर्द जो है वो पीछे की तरफ जाता है उनके। इसके लिए दी जाती है बेलाडोना। अब आपने बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ कि अलामात को आपने खुद समझना है। बाज़ दफ़ा बच्चा जो है अचानक खड़ाक या शोर से घबरा जाता है, बादल की गर्ज से डरता है, झूले से नीचे गिरने पे डरता है, जहाज़ की लैंडिंग आने से डरता है, नाक सुर्ख चमकदार और सूजन होती है, बच्चा दूध पीते हुए चीख मारे या सोते हुए चीख मारे। ये भी अलामात बच्चे में हो सकती हैं, तो इसके लिए बोरेक्स दी जाती है। बाज़ बच्चे जो हैं वो बेसलीका होता है, यानी कि हाथ में पकड़ी हुई चीज़ें गिरा देते हैं, अल्फाज सही तरह से अदा नहीं कर पाते, जिस्म उनका कमज़ोर होता है और सुस्ती होती है, ठीक तरह से वो बोल नहीं पाते और मुंह के कोने फटे हुए होते हैं, उनको दी जाती है बोस्ट्रा। अब बच्चा जो है वो गोद में आने से रोए, ऊंचा उठाए जाने से रोए, होंठ उनके खुश्क हों, कटे फटे हों, उसके लिए बायरोनिया दी जाती है। बच्चों की हड्डियों का नरम पड़ जाना, टेढ़ा हो जाना, बाज़ बच्चों की हाथ पाँव टेढ़े होने लगते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, पसीने की कसरत होती है, खाने से बेरगबती, भूख बिल्कुल नहीं लगती, बच्चों का पेट फूल कर घड़े की मांद हो जाए, बच्चा अंडे जो है वो ज़्यादा खाए, सर पर बकसरत पसीना आए, तकिया भीग जाए, इतना पसीना आए, यानी कि बच्चों के दांत जो हैं वो देर से और मुश्किल से निकले, मिट्टी चाक कोयला सिक्का खाने की ख्वाहिश हो, दूध हजम ना हो, बेसब्रा बच्चा हो, भूखों की तरह खाए और उसको दस्त भी हो, तो उसके लिए उसको दी जाती है कलकेरिया कार। इतने सारे मसाइल के लिए। उसके बाद है शोबे चश्म, बाज़ बच्चों को हो जाता है, कान बहने लगते हैं, बहरापन महसूस होता है, यानी सुनते कम हैं बच्चे, दांतों का ढीला पड़ जाना, हिलना और टॉन्सल्स, कै और हिचकी वगैरह, इसके लिए कलकेरिया फ्लोर दी जाती है। बच्चे अगर दांत देर से निकालें, बच्चों में खून की कमी हो, जिस्म ढीला हो जाए, खाने से पेट में दर्द हो, दांत निकलने के दिनों के दस्त हों, तो उसको बच्चे को दी जाती है कलकेरिया फास। बच्चा अगर आपका देर से चलना सीखे, लड़खड़ा कर गिर जाए, बच्चा रात को पहली नींद में पेशाब कर दे, तो उसके लिए कास्टिकम दी जाती है। बदमिजाज बच्चा हो, चिड़चिड़ा हो, बेकरार हो, पेट में उसके दर्द रहता हो, कान दर्द हो, दांत दर्द हो, दांत निकलने के ज़माने की तकलीफ़ के लिए बच्चा चाहे उसे गोद में उठाए रखें तो भी वो रोता रहे, नीम जो है नीमदा आँखें, रात को खांसी, तो उसके लिए दी जाती है कैमोमोला। उसके बाद पेट के कीड़ों के लिए नाक रगड़े नोचे, तो ये भी पेट के कीड़ों की अलामत होती है। उल्टा लेटने से खुश हो, सोते में दांत पीसे, बदमिजाज हो, तो इसके लिए दी जाती है साइना। तेज़ रफ्तार सवारी करने से जी मत लाए, बच्चे का चक्कर आए, खाने की बू बर्दाश्त ना हो और पेट फूला हुआ हो, इसके लिए दी जाती है काक्यूलस। खसरे की खांसी हो और शदीद हसास हो, खसरे की अलामात पे भी जो है माएँ उनको रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सी अलामात किस बीमारी में होती हैं, तो उनको पता चलता है कि हमारे बच्चे को ये बीमारी होगी, तो इस पे थोड़ी तहकीक करनी चाहिए। तो काफिया को रियोडा दी जाती है। उसके बाद है कि बच्चा बदमिज़ा हो, वसीला हो, उसके पेट में दर्द रहता हो,
پیٹ کے درد کی وجہ سے بچہ دوہرا ہو جائے، پیشاب میں لیسدار رطوبت نکلے تو ایسے بچوں کو کالوسنتھس دی جاتی ہے۔ بچوں میں اگر شوگر ہو جائے، بچوں کو بعض دفعہ شوگر بڑھ جاتی ہے بچوں کی، اس کے لیے ریکس دی جاتی ہے۔ کروٹن نگیٹم موسم گرما کے پتے دستوں میں اور جلدی امراض میں دی جاتی ہے۔ اگر 2-4 لقمے کھاتے ہی طبیعت سیر ہو جائے، دن بھر پیاس نہ لگے، بچے کو بھینگا پن ہونے لگے تو سائکلیمن دی جاتی ہے۔ کالی کھانسی کے لیے ڈروسٹرا دی جاتی ہے۔ نوزائیدہ بچے کا زکام گردن اکڑ جائے تو اس کے لیے ڈلکا مارا دی جاتی ہے۔ پیشاب کا غیر ارادی طور پر نکل جانا اور بار بار بچے کو حاجت ہونا، اس کے لیے ایکویزیڈم دی جاتی ہے۔ ہیموگلوبن بڑھانے کے لیے ہر قسم کی سوزش کا ابتدائی مرحلہ ہو، بچے کو نکسیر پھوڑتی ہو تو اس کو فیرم فاس یوز کروائی جاتی ہے۔ انفلوئنزا بخار خاموش رہے، سوئے تو بڑبڑائے، دھوپ سے پیدا شدہ خرابی ہو، اس کے لیے جیلسیمیم دی جاتی ہے۔ ذہنی و جسمانی کمزوری ہو، بچے کو سوکھا پن ہو، بچے کو شوگر ہو تو اس کو گلیسرین دی جاتی ہے۔ ہائپوسیامس دی جاتی ہے۔ جھگڑالو بچہ ہو، بے شرم ہو، ناشائستہ حرکتیں کرے، ننگا ہو جائے، بھینگا پن ہو، اس کو ہائیوسیامس دی جاتی ہے۔ اب بعض بچے جو ہیں وہ للچا کر کھاتے ہیں، نہ ختم ہونے والی ان کی بھوک ہو، آنسو زیادہ آئیں، بہرا پن ہو، آئیڈیم دی جاتی ہے۔ متی اور کیے کے لیے آنسو زیادہ آئیں، چڑچڑا ہو، ہر کسی سے نفرت کرے، طرح طرح کی اس کی خواہشات ہو تو ایپیکاک دی جاتی ہے۔ خون کی کمی میں، انیمیا میں لاغر بچے ہوں، جسم ان کا کمزور ہو، اس کے لیے ایرڈیم دی جاتی ہے۔ بچہ دن کو ٹھیک، رات کو بے قرار ہو جائے، روئے تو اس کے لیے جلاپا دی جاتی ہے۔ بچوں کے سر کا گنج ہو، گنج کا داغ ہو، بہرا پن ہو، رطوبت نکلے، انفلوئنزا کے بعد کھانسی ہو، اس کو کالی سلف دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام دوائیاں جو آپ کو بتائی ہیں، یہ بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور بچوں کی بیماریاں، ان کے علامات کے بارے میں آپ کو سمجھایا گیا اس ویڈیو میں۔ اگر آپ کو اپنے بچے میں یہ علامات نظر آ رہی ہیں تو ضرور ان پہ غور کیجیے اور اپنے بچے کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کروائیے۔ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ملٹی وائٹامنز نہیں ہوتے، بعض مسئلے ایسے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیے جن میں بچوں کو ہومیوپیتھک میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب بچوں کو ہومیوپیتھک میڈیسن دی جاتی ہے تو بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو بیماریاں اور بھی بہت سی تھیں، لیکن میں نے آدھی جو ہے وہ بیماریاں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ میں کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ بناؤں گی، باقی بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اویئرنیس آپ میں کریٹ کرنا میرا مقصد ہے۔ میرا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ خود سے اپنا علاج شروع کر دیں، آپ خود سے دوائیاں لینی شروع کر دیں، کیونکہ بعض دفعہ ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے وہ ایک میڈیسن میں تقریباً 5-6 میڈیسن یا 8-10 میڈیسن کا کوئی کمبینیشن بنا کے آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ خود ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ایک دوائی خریدیں گے اور اس کو مکس کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ جب آپ معالج کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کی علامات دیکھ کے آپ کو ایک مجموعہ دے دے گا بنا کے، جس سے آپ کی تمام بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو بچوں کے بارے میں بہت زیادہ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، بچوں کی بیماریاں بہت زیادہ، تو میں نے آج سے کافی ساری ڈسکس آپ کے ساتھ کر لی ہیں بیماریاں۔ تو اپنی علامات بچوں کی پہچانیں، ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو کمنٹ کرنا کبھی بھی مت بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔